Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن بعد۔ یہ سورہ الحجر ہے۔ حجر یہ سمود کا علاقہ ہے، اس کو حجر بھی کہتے ہیں، تو ان کے نام کی صورت ہے، اس میں ان کا تذکرہ ہے۔ عموماً یہ مکی صورت ہے، تو اس میں کفار کی نافرمانیاں اور اس کی آخر میں ان کا انجام کیا ہوا اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب کی آیات ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ جو آج بہت بڑھ چڑھ کر مخالفت کرنے والے ہیں نا، یہ قیامت والے دن ان کی اتنی سزا ہوگی کہ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہو چکے ہوتے۔ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ان کا جو کچھ بھی کرنا ہے یہ سب پچھتانے والے ہیں، آپ حق پر ہیں اور آخر میں جیت آپ کی ہوگی۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑیں ان کو کھاتے پیتے رہنے دیں، 4 دن کی بات ہے، ان کو اللہ نے مہلت دی ہے، اس کے بعد پھر ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا والعیاذ باللہ۔ پھر ان کے مختلف اعتراضات کا تذکرہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے مراد قرآن ہے، تو نعوذ باللہ دیوانہ ہے، اور کوئی فرشتے کیوں نہیں لے آتا ہمارے لیے اگر تو سچا ہے تو؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتے تب آتے ہیں جب سزا دینی ہوتی ہے، اور یہ قرآن، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن ذکر ہے، اس کی اللہ حفاظت کرتا ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر ہے، اس کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ کتاب اور سنت دونوں وحی ہیں، لیکن قرآن تلاوت کی جانے والی وحی ہے اور حدیث تلاوت کی جانے والی وحی نہیں، قرآن میں اس کی تلاوت نہیں ہوتی، ورنہ یہ دونوں وحی ہیں اور دونوں ایتھینٹک ہیں۔ اے نبی علیہ السلام آپ دل تنگ نہ کریں، یہ جو مطالبے کر رہے ہیں نا میں پورے کر بھی دوں، فرشتے بھی آ جائیں، اور حتیٰ کہ آسمان کا دروازہ کھل جائے، وَلَفْتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اور اس میں اوپر چڑھ کر دیکھ لیں فرشتے اور ان کو صاف یقین ہو جائے، وہ فرشتے ان کو بتا دیں کہ واقعتاً یہ نبی سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوئے ہیں، تب بھی یہ کہیں گے ہماری آنکھوں کو خمار چڑھ گیا تھا اور ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ نبی بہرحال سچے نہیں ہیں، وہ یہی کہیں گے الحمد للہ۔ تو اس کے بعد آسمان کا ذکر آیا، تو آسمان میں ستارے ہوتے ہیں، ان کے 2-3 فائدے بیان کیے ہیں کہ ہم نے آسمان کے برج بنائے ہیں اور اس میں ہم نے ستاروں کی زینت رکھی ہے، اور ہم نے اس کو شیاطین سے محفوظ کیا ہے، الا من استرق السمع، مگر جو چوری چھپے جا کر سنتا ہے تو ایک ستارہ آ کر کے اس کو لگتا ہے۔ تو یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس کا قرآن حکیم میں متعدد بار ذکر ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ انگلیوں پر انگلیاں ہیں، ایسے جن شیطان ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں، اور وہاں جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے سن لیتے ہیں، پھر آخری شیطان نیچے والے کو فوراً بتا دیتا ہے اور اس کو ستارہ ٹوٹ کر لگ کر تباہ کر دیتا ہے۔ کبھی وہ بتا چکا ہوتا ہے اور اس کو تباہ کرتا ہے، کبھی بتانے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے، تو وہ بات جو نیچے لیک ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طور پر ہی ہوتی ہے، وہ پامسٹ کے پاس آ جاتی ہے، یہ بنگالی شہباز عامل کے پاس آ جاتی ہے، اور یہ لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ اس دفعہ کون جیتے گا، اس دفعہ کون سی جماعت جیتنے والی ہے، تو اس کی بات پھر وہ پوری ہو جاتی کیونکہ آسمان کی بات ہے، اور پھر سارا سال اگلے 4-6 سال وہ اپنا جھوٹ ساتھ ملا کر اپنے مریدوں کو لوٹتا رہتا ہے۔ یہ سب احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے ہیں۔ تو ستاروں کا ٹوٹنا تو ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے آسمان اور پھر پہاڑ، ہم نے زمین کو بنایا، اس میں لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ بنائی، ہم نے ہوائیں بھیجیں، اس کے ساتھ ہم نے پودے اگائے، بارش نازل کی، اور ہم ہی زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم ہی ساری کائنات کے وارث ہیں۔ اس کے بعد جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے اس کو کھٹکنے والی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے،
اور جنوں کو ہم نے آگ سے پیدا کیا ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا، جن آگ سے پیدا ہوا ہے، اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ابھی انسان پیدا کرنے جا رہا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، تو جب میں اس کو بنا چکوں تو تم اس کو سجدہ کر دینا۔ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا اور کہنے لگا جناب میں تو آگ سے بنا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کر دی اور اس نے مہلت مانگی، تو قیامت تک کے لیے اس کو مہلت مل گئی، اور اس نے چیلنج دیا کہ میں اللہ تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارا قصہ بیان کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اب اس کے چیلنج کو کامیاب نہ ہونے دو اور اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو۔ اگر نہیں مانو گے تو آگ میں جاؤ گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اس کے 7 دروازے ہیں جہنم کے، اور ہر جہنم میں جانے والے اس کی تقسیم ہے کہ کس کس نے کس کس دروازے سے جانا ہے۔ اور اس کے بعد متقین کا تذکرہ ہے، اور وہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے اور امن میں ہوں گے، اور اللہ ان کے سینے سے قدورتیں نکال لے گا، ان کو وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور وہ تکیے لگا کر مقابلے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں جو سینوں سے قدورتیں نکالنے کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن سارے مرحلے طے کرنے کے بعد، سیدھے آدمی اعمال نامہ پانے کے بعد، اور جو آگے پل صراط کراس کرنے کے بعد بالکل اب تیار ہوں گے جنت میں جانے کے لیے، اور جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، وہاں ایک پوسٹ لگے گی جس کا نام کنترا ہے، اور وہاں لوگوں کے سینے چیک کیے جائیں گے، جس کے سینے میں مسلمان کے لیے قدورت، نفرت، عداوت، دشمنی، حسد، حقد، اس کو سائڈ پر کر لیا جائے گا۔ باقی جاؤ، یہ نہیں جا سکتے کیونکہ یہ قدورتیں جنت میں نہیں جا سکتے۔ حتیٰ اذا حذبوا ونقوا، پھر ان کو وہاں بیٹھے یا کیا کریں گے، ایک دوسرے دونوں ادھر ہیں، جن دو کی آپس میں لڑائی ہے دونوں ہی سائڈ پر ہو گئے، ایک دوسرے سے معذرت اور سوری کرنے کے بعد قدورتیں نکالیں گے تو پھر ان کو جنت میں جانے دیا جائے گا۔ اتنی دیر کینہ پروری کی، اتنی دیر سینہ جلایا، اتنی دیر کوڑتے رہے، جلتے رہے، فائدہ کیا ہوا؟ آخر پھر نکال کر ہی جانا پڑا۔ تو اس لیے آج ہی ان قدورتوں کو نکال کر اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، آپ بھی بخشو۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، میں ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی بڑا ہی دردناک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا قصہ بیان ہوا ہے۔ ان کے پاس آئے فرشتے مہمان بن کر، تو انہوں نے کھانا پیش کیا، نہیں کھایا، تو کہا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا۔ کہنے لگے اب بیٹا؟ تو کہنے لگے آپ مایوس بالکل نہ ہو، تو آپ پھر کیسے آئے ہو؟ تو کہا ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے گئے تو وہ کہنے لگے یہ جو جوان جو آئے میرے پاس یہ تو اجنبی سے لگ رہے ہیں۔ کہنے لگے ہم آپ کے پاس حق لے کر آئیں، اور جس میں ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئیں جس میں یہ شک کیا کرتے تھے، اور آپ رات کے کسی حصے میں اپنے اہل کو لے کر نکل جاؤ اپنی بیوی کے علاوہ، اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر نکل گئے، پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، ان کے ٹکڑے کو الٹا کر کے پھینک دیا ان کی زمین کو، والعیاذ باللہ۔ اس میں تھوڑا وضاحت بھی آئی ہے کہ وہ جو فرشتے تھے وہ خوبصورت انسان بن کر آئے تھے، تو وہ قوم لوط علیہ السلام کی جو غلط کاریاں کرتے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بندے ہمارے حوالے کرو۔ تو وہ فرشتوں نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان کی حالت کیا ہے، تو اس کے بعد وہ پریشان ہوئے کہ میرے مہمان ہیں اور یہ ان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہنے لگے آپ پریشان نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ہمیں نہیں لے جا سکیں گے۔ تو اس کے بعد ان پر اللہ نے عذاب نازل کر دیا، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اللہ المستعان۔ آخر میں جس وجہ سے اس سورت کا نام الحجر ہے ان کا قصہ ہے، اور وہ سمود علیہ السلام وہ قوم سمود ہے، صالح علیہ السلام کی قوم۔ اس قوم کے پاس اونٹنی آئی تھی اور ان پر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا، تو ان پر پھر چیخ کا عذاب آیا تھا، ایک ایسی چیخ ہے جس سے ایک دم سارے مر گئے، جیسے ایک بٹن آف کرنے سے سارے بلب بند ہو جاتے ہیں، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔
آخر میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں جو دین میں نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ پہنچائیں، اور یہ جو آپ کو مذاق کرتے ہیں ان کو ہم خود ہی سنبھال لیں گے۔ آج پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر ادھر ادھر کر کے آپ کو مذاق کیا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان سب کو میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ اگرچہ مسلمانوں کو اپنا ریئیکٹ کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کا ثبوت دینا چاہیے، لیکن اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ اے نبی آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتیں سن کر، لیکن آپ میری حمد بیان کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک یقین نہ آ جائے اس وقت تک میری عبادت کرتے رہو۔ یقین سے مراد موت ہے، کیونکہ موت ایک یقینی امر ہے۔ صوفی لوگ کہتے ہیں اس سے مراد ہے یقین، عبادت کرو جب تک یقین نہ آئے، اور چونکہ ہمیں یقین آ چکا ہے اس لیے ہم عبادت نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری ہے، آپ کی ٹانگوں پر فالج ہے۔ فضل بن عباس اور حضرت علی بن ابی طالب آپ کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، اور آپ کی ٹانگیں زمین پر لکیر بناتی ہوئی جا رہی ہیں، اور جا کر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا ان کو یقین نہیں آیا تھا نعوذ باللہ کہ تمہیں یقین آ گیا تم نے عبادت چھوڑ دیا؟ یہ ڈھونک رچاتے ہیں، یہ ظالم، ان کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں۔ جو رب کی عبادت نہیں کرتے، ان اللہ کے بتائے عقیدے کو عقیدہ نہیں مانتے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد سورہ النحل ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں زیادہ مسلمانوں کی تسلی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے روح نازل کرتا ہے اپنے بندے پر، اس مراد وہی ہے۔ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ اب پچھلی صورت میں انسان کو مٹی سے پیدا کیا تھا، اور اس صورت میں کہا انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو پہلا انسان مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر انسانوں سے انسان بنتے گئے، اور وہ پھر پانی کے ساتھ پیدا کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انسان کے لیے اللہ نے جانور پیدا کیے، اس میں تمہارے لیے گرمی ہے اور فائدے ہیں، تم کھاتے ہو اس کو۔ گرمی کیا مطلب؟ ان کی چمڑے کو آپ لباس بناتے ہو، اور تمہارے لیے اس میں خوبصورتی بھی ہے، اور تمہارا وہ بوجھ بھی اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ گھوڑے، یہ کھچر، یہ گدھے، اور بھی اللہ تعالیٰ چیزیں پیدا کرے گا جیسے آج کل پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 65 سے 72 نمبر آیت تک بھی مزید نعمتوں کا ہی تذکرہ کیا ہے، اور کچھ کافروں کے برے رویے کا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور پھر اس کی نافرمانی اور ناشکری کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے مقابلے میں اوروں کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نا، وہ کچھ پیدا کرنے کے نہیں ہیں۔ اموات، وہ تم مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو خود پتہ نہیں کہ ان کو کب اٹھا دیا جائے گا۔ ان کو رب کا شریک بناتے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مراد، من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور ان کو اٹھایا جانے کا تصور یہ بتوں کے بارے میں تھوڑے ہوتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ جو نازل کرتا ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں سابقہ قوموں کے، یہ اس میں کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ موت کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں کی موت آتی ہے اور ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ ظالم ہوتے ہیں اپنے آپ پر، ان کا انجام بہت برا ہوگا، ان کے لیے ٹھکانہ آگ ہوگا، وہ تکبر شمار ہوتا ہے ان کا۔ اور اس کے مقابلے میں للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، للذین اتقوا واذا قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، متقین کے رویے بیان ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے، آخرت میں بھی اچھائی ہے، اور ان کو جب اللہ تعالیٰ دنیا سے وفات دیتا ہے وہ طیبین حالت میں دیتا ہے، اچھی حالت میں دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، جنت میں چلے جاؤ، فرشتے ان کو مل کر سلام کہتے ہیں۔ تو دونوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو کچھ لوگوں نے مان لیا اور کچھ نے نہیں مانا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ آپ حریص تھے کہ سب مسلمان ہو جائیں۔ تو جب اتنی محنت کرتے پھر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو بہت آپ کو ٹینشن ہوتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل، آپ جتنا چاہیں حرص کر لیں، جس کو ہم نے گمراہ کرنا ہے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر ناراض ہو، جس کو اللہ سزا دے رہا ہو، اس کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، اللہ کی ہدایت کی ناقدری کی وجہ سے، اس کو آپ کوئی ہدایت دینا چاہے تو نہیں دے سکتا۔
یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو معاملہ ہی بڑا آسان ہے، انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہم تو ایسے کون کہہ دیتے تو ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، جو رب ذوالجلال چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے لیے یہ سارے کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہمیں اچھا ہی ملے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بھی آخرت میں اچھا ہی ملے گا، لیکن ان کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا۔ پھر کچھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اور یہ جو پانی نازل کر کے زمین کو زندہ کرنے کا معاملہ ہے، پیچھے کہا انسان کو پانی سے پیدا کیا، یہ سب دلائل ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر دیتا ہے ایسے انسانوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اور رب ذوالجلال کی قدرتوں کا یہ بھی ایک مظہر ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے جانور پیدا کیے، پہلے بھی اس کا ذکر ہوا، کہاں ہم اس کا دودھ تمہیں پلاتے ہیں، اور دودھ کہاں سے نکالتے ہیں؟ من بین فرث و دم، سبحان اللہ، گوبر اور خون کے بیچ سے سفید دودھ نکلتا ہے۔ سبزہ کھاتا ہے، اور سبز گوبر اور سرخ خون اور سفید دودھ، ایسی کوئی مشین کائنات والے بنا نہیں سکے، نہ بنا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تمہارے لیے کھجوریں ہیں، تمہارے لیے انگور ہیں، ہم دیتے ہیں اپنی نعمتیں، مگر تم کھجوروں اور انگوروں سے شراب بنا لیتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو۔ اس کے بعد یہ سورہ نحل ہے، نحل کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی، یہاں پہ وہ آیت ہے جس وجہ سے اس کا نام ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ، ہم نے وحی کی نحل کی طرف کہ تو پہاڑوں میں بھی اپنے چھتے لگا، اور گھروں میں بھی، اور درختوں پہ بھی، اور ہر اونچی جگہ پر لگاتی جاؤ، اور ہر پھل سے جوس نکال کر کے لا اور وہاں پہ رکھ، اور اس کے پیٹ سے ایسا پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو شہد شفا ہے، اور یہ فارمی ہو یا کوئی بھی ہو، جو اس کے پیٹ سے نکلا ہے وہ شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی، وحی کا معنی اس کو اللہ نے الہام کیا۔ اوحینا الی ام موسیٰ، ام موسیٰ کی طرف وحی کی۔ اوحینا الی نحل، نحل کی طرف وحی کی۔ اوحینا، تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ اس اوحینا وحی کی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی ہو گیا، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، اور نہ کوئی مکھی نبی ہوئی ہے، اور نہ کوئی اس طرح جیسے جس کی طرف وحی کا لفظ استعمال ہوا، بلکہ اس سے مراد اللہ کا الہام ہے، اللہ کا حکم ہے جو وحی کے لفظوں کے ساتھ بولا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں شفا ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ شہد میں شفا ہے۔ تحقیق کی کیا ضرورت ہے، قرآن پڑھ لو۔ انہوں نے اپنے ملک کی چونکہ کفالت کرتے ہیں، تمام لوگوں کو مفت دوائیاں دیتے ہیں، ان کے اخراجات بہت تھے، انہوں نے کہا کہ جناب شہد کی کمپنیوں کو کہا ہم آپ کو سبسڈی دیتے ہیں، آپ ہماری قوم کو زیادہ سے زیادہ شہد پلاؤ۔ اگر ریٹ اس وقت لیٹس سپوز کہ پاکستان میں مثلا 800 روپے 1000 روپے ہے، تو آپ 500 کا بیچو، 500 ہم دیں گے آپ کو، لیکن اتنا ٹارگٹ ہے، اتنے ٹن شہد ایک سال میں آپ نے پلانا ہے ہماری قوم کو۔ پلا دیا، دوبارہ بیٹھے، کہا کہ ہاں جی ہم نے اتنا بیچا ہے۔ انہوں نے انالیسز کیا کہ ان کا جو سالانہ خرچہ اپنی عوام پر آتا تھا، اس میں اتنی بچت ہوئی جو اس سبسڈی سے کہیں زیادہ تھی۔ تو بہرحال شہد آج بھی بہت مفید ہے، اور یہ قرآن کی نص ہے۔ کسی قسم کا زخم ہو، کسی قسم کا زخم ہو، اور اس کے اوپر آپ لگا دو شہد، اللہ تعالیٰ عافیت دے دیتا ہے، اور اس کا نشان بھی مٹا دیتا ہے، زخم کا نشان بھی مٹ جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اور نعمتوں کا تذکرہ ہے، جیسے بیوی، بچے، پوتے پوتیاں، گھر اور سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ کہا کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے اور پھر انکار کرتے اور اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ مومن اور مشرک کی موت کا تذکرہ ہے جو میں نے پہلے بیان کر دیا۔ اسی طرح غلام اور نوکر کی مثال سے توحید سمجھائی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بعض کو بعض کے ساتھ فضیلت دی ہے رزق میں۔ اب رزق ظاہر سی بات ہے، ایک زیادہ کماتا ہے، ایک تھوڑا کماتا ہے۔ فَوَالَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، تو کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ سیٹ ہو اور زیادہ کماتے ہو، اور جتنا بھی 10 کروڑ کمایا تو لا کر 5 اپنے غلام کو دے دو تاکہ یہ بھی تمہارے برابر ہو جائے؟
ارے تم انسان ہو کر انسان غلام کو اپنے برابر آنا برداشت نہیں کرتے ہو تو کیا رب ذوالجلال جو کہ خالق ہے اس کے برابر انسانوں کو کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے سمجھا رہا ہے، توحید بتا رہا ہے، شرک سے لوگوں کو منع کر رہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے اور غریبوں کو، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا رشتہ دار کو صدقہ دوں تو فرمایا ڈبل اجر ملے گا، ایک رشتہ داری ملانے کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ فحاشی، عریانی، بے حیائی، ہر قسم کی برائی اور بدکاری سے منع کرتا ہے، اور اپنے وعدے پورے کیا کرو اور معاہدے پورے کیا کرو اور اپنی قسمیں نہ توڑا کرو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ جب بھی قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے اور اس پر توکل کرتے ہیں۔ شیطان کا زور تو ان پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے اور اس کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ جو اللہ پر توکل کرنے والے ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا، یہ قرآن کی نص ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ آپ ظاہر طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے اس درخت کی کوئی مسواک کاٹے گا تو اس کا بازو شال ہو جائے گا، اور ہو بھی جاتا ہے، اور دوسرا اس کو جڑ سے اکھیڑتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو شیطان پہ توکل کرنے والا ہے اس پر اس کا زور چلتا ہے، جو رحمان والا ہے اس پر اس کا زور نہیں چلتا۔ صبح شام کے اذکار کرو، جو دم روٹین میں ہم بھی بھیجتے ہیں لوگوں کو، وہ آپ سنو کرو، ہر قسم کی شکایت آپ کی دور ہو جائے گی، شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بڑا کمزور ہوتا ہے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ کے راستے کی طرف، دلائی کی طرف، مطلب شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ غصہ تو بہت آتا ہے مومن کو، مگر گرم نہیں ہونا، بلکہ دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، انشاءاللہ آپ کی دعوت میں تاثیر پیدا ہوگی، رب ذوالجلال اس کی برکت سے لوگوں کو ہدایت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔